بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیر وائس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے رحم دل دوست۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادھا اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھے۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زراف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھیلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زراف پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زراف سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ زراف نے بڑی نرمی سے کہا، میں زراف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھل کھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کے جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر۔ ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈھنگ جانور سے دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زراف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زراف کی طرف پھینکا۔ پھل زراف کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا زراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر قہقہا مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھیلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زراف بیچارہ روہا سا ہو کر رہ گیا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندر کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے درختوں سے پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر نے اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے گھرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں، چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوچنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھیک کھیک کر کر ہنس رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دہاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا۔ شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز نکیلے دانت ان کی طرف ہیں۔
اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا ہے۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی، اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اونچی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہو گئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ سکتے۔ یوں سمجھ لے کہ شرارتی اور نافرمان بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے اسے زراف کا سر نکلا ہوا تھا، جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی زراف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس زراف کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ زراف نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زراف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور زراف انہیں لیے ہوئے تیز رفتار سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے زراف کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگ نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دہاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی، اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا اور گھررائے جا رہا تھا۔ زراف نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسا ہی کہ زراف نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زراف رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب زراف نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ آج دیکھ لیا نا کہ انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی میں تم دونوں کو دور سے دیکھ لیا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں نے شرم کے مارے اپنی اپنی گردنیں جھکا لی اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کر زراف نے ہنستے ہوئے خود کہا کہ چلو چھوڑو، ان باتوں کو بھول جاؤ، پچھلے قصے کو۔ اب آج سے تو تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا۔ زراف کی یہ بھلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکتوں پر سخت غصہ آنے لگا کہ ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیارے زراف کو کیوں ستایا تھا اور اس کا مذاق کیوں اڑایا تھا۔ ان دونوں نے اسی وقت زراف سے معافی مانگی۔ زراف نے کہا، دوستو معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے زراف کی یہ باتیں سن کر ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد سے وہ کسی کو نہیں ستائیں گے اور کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ دونوں شرارتی بندروں نے زراف سے کہا کہ ہم نے تمہیں جان بوجھ کر بہت ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، آج سے تم ہمارے سب سے اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر زراف کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟
اس طرح کی اور کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔